السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ محمد رسول حی اللہ علی الصلاۃ لا حول ولا قوة الا باللہ حی علی الصلاۃ قوة الا باللہ حی علی الفلاح لا حول ولا قوة الا حی علی الفلاح قوة الا باللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ سامعین کرام، مجبوری تو تواڈے سامنے جمعہ جڑا لیٹ شروع ہو رہا، مگر اپنے وقت تے انشاءاللہ انہوں ختم کرنا۔ سب تو پہلا تے قرض جڑا بے باک کرنا کہ پچھلے منگل زری یونیورسٹی میرا لیکچر سی ختم نبوت سے، اس تو پہلا میں کئی باری واقعہ بیان کیتا، مگر اس نے نہیں بیان کیتا تو عزیز اپنے عبد الرحمان نے توجہ دلائی بھی تواڈی ایک ایک گل نوں لوگ نہ ہن پڑھ دے خرد بینا نہ ویکھ لیا۔ بہت اچھی گل، اللہ تعالیٰ انہوں خوش رکھے تے میریاں غلطیاں دس دے بیٹھے تسی نہ غلط لیتا اتھے آ ہو گیا، بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال نہ میں ہن کوئی مجہول اور گمنام نہیں رہا، اللہ دے فضل و کرم نام آسٹریلیا تو لے کے امریکہ ڈنمارک سب جگہ اللہ تعالیٰ نے میرا چرچا پہنچاتا، اور الحمدللہ سب مرد عورتوں تو فائدہ اٹھا رہے، اور میری دعاواں کر دے بھی ساری عمرہ میں تینوں لگ جان تے دین دی اسی طرح خدمت کریں۔ تو واقعہ ہے بھئی مرزا غلام احمد قادیانی جڑا یہ بارے چ پلے بن دی گل ہے بھی انہیں صرف یہ جماعت بنا کے اور دعوی نبوت کر کے نا اللہ دے نبیاں تو جڑے پہلا گزرے اعتبار اٹھایا، اور یہ کوئی کارنامہ نہیں، ککھ نہیں کیتا انہیں، نہ کوئی اسلامی حکومت بنائی، نہ مسلمانوں غلامی تو آزاد کرایا، بلکہ غلامی دے درس دیتے، تے نہ قرآن پاک دی کوئی اعلیٰ تفسیر لکھی بیاہ بے نقطہ میں لکھ لیا، نہ حدیث دی کچھ ربا سے نہیں گل بھی میں نبی ہاں، نبی ہونے دی نشانی کی ہے، پیش گوئیاں میریاں اے ہوگا نہ ہونا، جھوٹے نکلنا تو کیا میں یار کرلا جھوٹا، پچھلے نبی کہڑے سچے، اے سارا خلاصہ اس قادیانیت دا کہ آپ جھوٹا نکلتا سی اور پچھلے پیغمبران دے منہ سے بھی کال کمال بنے بھی جی میری پیش گوئی نہیں سچی نکلی تھی، یونس دی کہڑی نکلی۔ اور انہوں نے تو ایک حوالہ ضرورت امام ایک کتاب انہیں لکھی، وہ اپنے من والے سید عباس علی سی، پہلا جدو انہیں کتاب لکھی 313 بندہ لکھیا اصحاب بدر دی طرح بھی میرے نال 313 یہو جہ ولی، انہوں تو سید عباس علی بھی سی، بعد چنوں چھڈ گیا، انہیں آخیا مینوں مرزا صاحب الہام ہویا جی میں تینوں ہوئے مینوں ہن ہویا یہ دجال، یہ پھر پھس گیا، ہن انہوں آپ آندا سی بھی ولی اور نیک ہے نہ تو کہہ سکے جھوٹا، انہیں پھر ایک کتاب ضرورت الامام بنائی، سارے پیغمبران بلکل بلڈوز کر لی
کہ شیطانی الہام نبیاں بھی ہوندے رہے، شیطان آ کے انہوں نے دس جاتا رہا تو بھلیکھا کھا جاندے رہے، اس لیے کوئی وڈی گل نہیں، تینوں بھی کیا گیا ہوگا نبیاں نال ادا ہوندا رہا۔ وہ پھر 400 کہنا سی، میری زبانوں 500 نکل، ایک بائبل کی کتاب ہے سلاطین نے، وہ قصہ سی اسرائیل دا بادشاہ جڑا مشرک ہو گیا، وہ بیوی مشرکہ ہو گئی، بت خانے بنا لے، حضرت الیاس علیہ السلام ہی سمجھایا مگر منے کوئی نہ، کئی نبی انہیں ظالم نے قتل کرا دیتے، مڑ کے انہیں اس فلسطین دے بادشاہ سے چڑھائی کرنے کا ارادہ کیتا، جنگ دی نوبت آ گئی، انہیں کیا بھی یار بلاؤ کوئی پیش گوئی کرنے والا دسے، جی میں سارے لوگ استخارے دے عادی ہوئے کہ کی بننا ہے، اچھا نتیجہ نکلو گئی برا، اس زمن سن لو بھی کوئی استخارہ دنیا چ ایسا نہیں زیادہ دس سکے جے کم اچھا ہونا کہ برا، اے پلے بنو گل دین سے کیویں خواہ مخواہی دروازہ کھول لیا، بے غیب دا پتہ لگ جائے، کچھ نہیں پتہ لگنا، نہ یہ جا استخارہ اللہ دے رسول نے سکھایا، آپ نے صرف خیر دی دعا کرنی سکھائی، استخارے دا مطلب خیر دی دعا، بے سوچ لو سمجھ لو تو مڑ کے اللہ کے دعا کرو، یا اللہ جے کم ٹھیک ہے تو ہون دے تو برکت دے، نہیں اچھا تو انہوں نہ کوئی رکاوٹ ڈال دے، اور کوئی نہ خواب ہے نہ کوئی سپنا، ایویں چکر چ لوگ پے، اور جنہاں نے استخارے کرے انہوں اکثر نتیجے برے نکلے، بعد روندے پھر دے، تو انہیں بھی اسی طرح ہی مشرک جو ہو گئے، بلاؤ کوئی ایسے پنڈت پروت جڑے نہ دسن بھی نتیجہ جنگ دا کی نکلے گا، تو اسے بائبل چاہتا بھی 400 جھوٹا نبی انہیں مرزے نے بنایا بھی وہ سچے نبی ثابت کرنے کہ سچے نبیوں میں شیطانی الہام ہو جاتا، 400 سی جنہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا تو فتح پائیں گا، بالکل کامیاب ہوئیں گا، اس وقت حالانکہ جی بھی نیت بد نہ ہوندی تو جھوٹے نجومی جڑے سی جنہوں نے اونجا عربی زبان سے نبی کہہ دیں پیش گوئی کرنے والا یا پرافٹ انگریزی کہہ دیں، وہ نبی خدا دے نہیں سی، جڑے مندر سی انہوں دے مہنت سی، انہوں نے آخیا بھی بادشاہ تو جتے گا، تو انہیں آخیا اتنے خداوند دا نبی کوئی نہیں، وچ فکرا بھی اللہ دا نبی کوئی نہیں، دسیا گیا میکا نبی ہے، انہیں آخیا انہوں بلاؤ، جدو بلایا انہیں آخیا بادشاہ تو بری موت مرے گا اور تیرا خون کتے چٹن گے، تو جڑے پروت سی انہوں دا سردار اٹھیا سلکیا، انہیں منہ تے تھپڑ ماریا، انہوں کہڑا فرشتہ آیا جڑا تینوں دس اللہ دے نبی نوں تھپڑ ماریا، انہیں آخیا تم ہی حشر دیکھ لیں گا، تینوں بھجنا راہ نہیں لبنا، تو نہ کتے چھپ سکیں گا تو، نتیجہ بعد چوئی ہویا، انہیں حضرت میکا نوں قید کرا دتا بھی انہوں جیل چ رکھو، برا کھانا دیو، جنگ تو ویلا جدوں میں ہوں گا نا جت کے آؤں گا اس وجہ طرح نپٹوں گا، یہ آندا تو ہاریں گا، انہیں آخیا تو آویں گا تو میرے نال نپٹیں گا، میں تینوں دسدا تیرا خون جڑا کتے چٹن گے، آنا کوئی نہیں ہویا، ادا ہی جی سچے نبی۔ اس قصے تو فائدہ اٹھایا اس مرزا غلام نام مراد نے کہ 400 نبیوں یار الہام غلط ہو گیا سی، اس تو جے مینوں بھی کوئی ہو جاوے یا کسی ہور بندے نوں ہو جائے تو کوئی اعتبار نہیں، وچے اللہ دا الہام ہے وچے شیطان دا، یعنی سارا نبوت دا کارخانہ جہاں انہیں بم نہ اڑاتا، بھائی کسی نبی سے بھی کوئی اعتبار نہیں، پتہ نہیں وہ شیطان ہی انہوں کہہ گیا ہوئے نعوذ باللہ جڑا سن ایڈا بے ایمان آدمی، تو قصہ سی وہ 400 یہ کہنا چاہیے سی، اصل بائبل جو سی 400 سی، وہ جڑے پروت تھی میری زبانوں 500 نکلے، تو اس غلطی میں بھی ٹھیک کرنا ضروری ہے، اس تو میرے مگر انہیں ملا حضرات پہ یہ سب دھندا انہوں رہ گیا، مولوی صاحب کو بدنام کرو، حالانکہ مینوں انہاں دی بدنامی دا کوئی ڈر نہیں، عزت ذلت اللہ دے ہاتھ، اور میں کوئی عزت بھی نہیں چاہتا، میرا یہ ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ دین دی خدمت لئی جائے اور انہوں قبول فرمائے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں ایک درویش جہاز سے اتریا، بحری جہاز سی، تو بندرگاہ تو جڑا شہر سے اتنے وہی مسجد جا کے انہیں ڈیرا لا لیا، تو ایک دن مسجد متولی نے آخیا بھائی مسجد کے اندر نا جڑا کوڑا کرکٹ ہے تو صاف کر دے، انہیں اپنا بستر چکیا چلا گیا، بازار چ ملیا تو انہیں آخیا یار تو مسجد چ رہندا سی، تینوں آخیا کوڑا کرکٹ صاف کر دے تو چلا گیا، وہ نظر کسی ہور جگہ تے سی اللہ دے بندے، انہیں آخیا یار میں نظر ماری، مینوں اپنے تو زیادہ کوڑا کرکٹ مسجد کوئی نظر نہیں آیا، مسجد دے کوڑا کرکٹ نے کی ہونا، کوڑا کرکٹ میں اتنے ہی سادی فرماؤں بلندی تو بعد تواضع گزے، جے تو اللہ دے ہاں کوئی مرتبہ چاہنا تو نیواں ہونا سکھ، غرور دیاں گلاں نہ کر، کئی سلم راہ نے کئی بام راہ نے سلم جدی کہ اس چھت سے چڑھنی یہ ہوئی پوڑی ہے، جن نے بھی اللہ دے نیک بندے بڑے وہ نیویں ہوئے، انہوں نے دم نہیں مارا، میں وہی محنت کرتے رہے اللہ تیری توفیق اور مرنا کچھ دین دا کام کر رہا، یہ بھی میرا کوئی کام نہیں، تو اپنی نوکری تے لایا تو فضل و کرم فرائی، دم نہیں مارا، مگر چلو اس تندے تے لکھے، ایک تو یہ گل سی کہ وہ واقعہ جڑا سلاطین دی کتاب بائبل 400 اور بندہ جنہوں نے جھوٹا الہام اور نبی خدا دے نہیں سی، بعد بادشاہ نے پوچھا بھی اتنے کوئی خدا دا نبی نہیں، بچے فکرا خدا دا صرف میکا ہی نکلے، انہاں سچ دسیا، انہاں بیچاروں کیید کرتا، مگر بعد جنگ ہوئی تو ادا ہی بادشاہ بھی وہی ملکہ قتل ہوئے،
چوک تو انہوں کا خون کتوں نے چٹیا، خدا دے پیغمبر کی گل نہیں غلط ہو سکی۔ اس تو میں تمہوں بھی آنا جنہیں مردیاں بھی جدو گل ہوتی بھی یار تھی مردے نو چھڈو، نبیاں تو سمجھ لو جڑے سچے سی، نبی اس طرح کا ہوں نجومیاں کی طرح بے گل کہہ دے مڑ کے سچی نہ نکلے، وہ جب پانچ فرق ہی رہے، پھر وہ رمال ہی ہوا، نجومی ہوا، پیغمبر تو نہ ہوا۔ اللہ کی گل بھی غلط لوگوں نے دسے، کہہ دیا شیطان تو سمجھدا رہا، اللہ دسیا زمین آسمان چل جان میرے پراؤ خدا دے پیغمبر کی گل نہیں کر سکی۔ یہو تو رب کی طرف ہونے کا نشان ہے، جی وہ گلاں بھی ادا ہی کوئی سچی نکلی کوئی غلط ہوئی، نبی نہیں ہو سکتا، کوئی دجال کذاب ہو سکتا۔ اس تو بعد میں ہوں آج میں تھوڑے کو دو ہور رہ گئے، انشاءاللہ مڑ کے پھر حرمین چھونا، اللہ لے جائے تو سفر آسان کرے تو اتنے اللہ تعالیٰ مناسک صحیح ادا کرنے کی توفیق دے تو قبول فرمائے۔ یقین جانو یہ حرمین دا سفر ملن جڑے لوگ جاندے نہیں یا جا کے کدی بار بہ گئے نا، بہت مارے بڑے بدقسمت لوگ ہیں۔ اگر اللہ نے موقع دیتے اور جا سکتے ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا کم از کم کہ اگر کسی نے رب ہمت دیتی تو انہوں 5 سال بعد تے پھیرا مارنا چاہیے۔ اگر وہ ہر سال جا سکے تو بڑی گل ہے، نہیں تو 5 سال آپ نے آخر بڑی میعاد ہے، 5 سال ہو گئے تو خدا نو مل نہیں گیا اور اللہ دے رسول بھی ملاقات نہیں لی ہے۔ اس تو حرمین چ جانا اتنی بڑی سعادت ہے، نیک بختی ہے جلا کوئی اللہ لا، مگر اتنے جانا جس گل نہیں صرف ایک کوئی اے وکٹورین نے جی شادی حال اتنے 3-4 دن ہوئے، انہوں نے بلایا، مینوں بھی حاجی جانے سی، کٹھے کیتے علماء حضرات، لمیاں لمیاں کتاباں، لمیاں تقریراں، آ کرنا جائز پھیرے چاہ کرنا۔ میری واری آخر تے آئی، میں کہا میرے بھراؤ بھینو میری محنت من لو، کتاباں اتنے سٹ دو، کوئی دعا یاد نہ کرو، نہ یہاں مولویاں دی گلاں سنو بے وال جے نہ وضو کردیاں ڈگ گیا یا سر دی خارش کی ڈگ گیا تے ہو جانا، کچھ نہیں ہونا، بے فکر رہو، جو مرضی ہو جانا، دین کوئی تاوان نہیں تمہیں، صرف ایک دام ہے جڑا اسلام چاہیا بے سر دے وال نہیں مناونے، یہ جانور قربان کرنے تو بعد ہے۔ یہ اگر پہلا کسی مجبوری تو بیمار ہو گیا، دکھی ہو گیا، مناونے پی گئے، جی اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک صحابی نے ویکھیا بھی آپ دے نال سی، حیران بدھا سی، دیکھ دے تھلے وہ اگ بار رہا سی، مگر آپ نے ویکھیا بحال برا دا لمبا احرام ہوندا سی کئی مہینے دا، وال ود گیا وچوں جواں ڈگن لڑیاں وہ چہرے تے، دکھی بڑا، تے آپ نے فرمایا منڈوا دے، تے قرآن چ آ گیا پھر بغیر وقت تو پہلا منڈوانا پڑے، یا ایک بکری کرو یا 3 روزے رکھو یا 6 مسکیناں نوں کھانا دیا، ایک دم ہے جڑا ہور کسے نے کپڑا پا لیا، خوشبو لگ گئی، سب اللہ کو معافی منگو، دم شم کوئی نہیں۔ میں اس آخیا بھی تسی حاجی صاحبان ایکو گل پلے بنو، تمہیں بھی سنائی اگے پھر سزار نے، کیونکہ کندے مکر جی مزیدار مٹھائی وہ نقصان نہیں ہوتا، بار بار بھی کھادی جائے۔ تو قدرت اللہ شہاب مرحوم نے شہاب نامے چ لکھا بھی صدر ایوب نے مینوں نہ وہ پھر سیکرٹری ہو گیا، ایک دن کیا بھی شہاب میں حج تے جانا چاہنا یار کوئی کتاب لب کے دے جس حج کی چیزاں، میں اسے تلاش سی، کہ تھوڑے دن بعد آیا کہ شہاب کتاب کی ضرورت نہیں رہی، کوئی کتاب نہ لبھی۔ میں آخیا صاحب کی گل ہوئی؟ انہیں آخیا اللہ کا ایک بندہ ملیا سی، انہیں آخیا ایوب تو خدا نو کتاباں سنا جانی، اللہ نے کتاباں سن کے کی کرنا، گل تو صرف اینی ہے گناہ کر کے بندہ جب اپنے آپ کو سمجھدا، تو میرے لیے ہوں نٹن پجڑی راہ کوئی نہیں رہا، اگے پیچھے سجے کھبے دوزخی ہے، میں مجرم ہاں، اللہ کی عدالت ایک دن جانا، ہوں چارہ کی ہے وہ بھی اللہ نے آپ دس دیتا، تو چارہ یہی ہے بھی جی تیرے کو بندیاں دا قصور ہو جائے تو تم بوئے تے جا محنت کرنا، میرے بوئے تے آ جا، وہ کس طرح دا ہوئے گا جی حدیث پاک سے ہوتا میدان عرفات تے اللہ نظر ماردا، دنیا کٹھی ہوندی، اس اللہ تعالیٰ کھلے میدان کھڑے، سر ننگے، 2 چادراں پائیاں، بیچارے لبیک لبیک پکار رہے، اللہ فرشتہ نو گواہ کر کے پوچھتا بھائی یہ جڑے میرے بندے شوسن کو بڑا وال انہوں دے کھلر گئے، مٹی کٹھا پی گیا، یہ کی لینا ہے؟ آدھے اللہ تیرے کو معافی منگ دے، کہ اللہ تعالیٰ کا میں تمہیں گواہ بنایا، میں انہوں بخش دے۔ اس طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا جب کسی نے پوچھا من اعظم الناس ذرا، سب لوگوں چ بڑا گناہ گار کہڑا؟ تو امام نے فرمایا جڑا دعا موقفاں ٹھہریا، موقفاں دے ٹھہرن کی جگہ میدان عرفات موقف ہے، پھر مزدلفہ موقف، یہاں 2 جگہ تے ٹھہریا، اور انہوں نے آ کے بیت اللہ دا طواف کیتا، تے 2 پہاڑوں دے درمیان دوڑیا، صفا مروہ دی صحیح کی، یہ تو بعد بھی انہیں سمجھا نا میں نہیں بخشا گیا، اس تو بڑا گناہ گار کوئی نہیں، وہ آپ گناہ گار ہے کہ انہیں رب دی رحمت دا ہن بھی انکار کیتا۔ ایڈا وڈا موقع اللہ تعالیٰ آندا وے بوئے تے آ گیا تے محنت کر دے، بے باقی اسی قصوروار، بندہ آمد بر درد بگوریا، تیرا غلام پگوڑا رہا میں مفرور رہا،
کہ ہوں جدو کوئی چارہ نہیں چلیا جویں وارث شاہ نے کیا انہوں نے اپنے رنگ چ گل کی جدوں ڈٹھا ہی دا نہ لگتا ہے ٹلے ناس دے انت نو جا بیٹھ جدو کوئی چارہ نہیں چلیا مکے نو دوڑا ہوں اتنے رب دے گھر جا کے پیری پیدا بندہ آمد بر درد باغورے وہ کہندا پھر کہ تیرے دروازے تے آ گیا تو غلام سی مفرور رہا آبرو بے خود دیسیاں ریختہ اپنے منہ دی عزت آبرو جڑی نے گناہ کر کر کے برباد کر بیٹھا منہ کالا اور اس بارے مرزا غالب مرحوم بیچارے نے کس طرح آخیا اسی حج نو شوق نہ تر پہ بڑی وڈی گل مگر آندا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آ کرتوت اپنے وے کی کیتا پھر ہوں مکے نو ٹر پیا شکر ہے اس خدا دا بھی انہیں پھر بھی آخیا بھی تو جداں دا نا میں نہیں جتلاؤں گا بھی تو آ کچھ کر کے آ گیا فرشتیاں نو پھر اللہ آندا وہ فرشتے عرض کر دے اللہ یہاں دے اندر ایسے ایسے بندے جنہوں نے یہو جہ گناہ کیتے تے اللہ تعالیٰ نے میرے تو بھلے جاننا مگر جو بیچارے گھر در چھڈ کے بال بچہ چھڈ کے اتنا خرچ کر کے دھکے کھاندے آ گئے میں انہوں نے معاف کی اس تو بہت بڑی گل ہے تو صدر ایوب بھی کہنے لگا بھی انہیں گل گردی دس دیتی ہے بھی جتھے جانا ہی نہ معافی منگی جانی بس اس تو بڑا کوئی عمل نہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں قبول کرنا مولوی حضرات اٹھ کھڑے ادھر ایک مولوی اٹھیا انہیں آخیا اس بندے نے دین ہی نواں بنا لیا تو اسلام تباہ کرتا جے میں کیا مولانا کوئی گل ہے تسی کوئی حوالہ دیو کو میرے کو لاؤ نہیں شور کیتا انہیں میں نہیں جی اسلام برباد ہو گیا انہیں سب کو تباہ کر کے رکھ دیا خیر انہوں نے بیچارہ سپیکر بند کر مقصد کی بھی نہ لمیاں کتاباں نہ لمیاں دعاواں گل صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ دا کرم تے فضل کڈا یا سمجھو ساڈے واسطے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے آسان رستے معافی دے کر دیتے ورنہ دو رستے پہلے بہت اوکھے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ دے دشمن رہے جنی دشمنی نہ کیتی شاید ہی کسی نے کیتی ہوئے پیچھے بھی گئے اتنے حبشہ مسلمانوں لے آن لی واپس وفد دے سربراہ کافراں لو ہو کے دشمن سی رسول خدا صاحب مگر مسلمان ہو گئے بیعت کرن لگے جب حضور دے ہاتھ مسلمان ہون لگے تو ہاتھ کھچ لیا آپ نے آخیا عمر کی گل ہوئی انہوں نے آخیا یا رسول اللہ شرط منوانا چاہنا میں جڑی تہاڈے نال دشمنی کی جو مسلمانوں نے کیتا سارا میرے سامنے ہن بخشش ہوگی اللہ معاف کروں گا اس ویلے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تینوں یہ پتہ ہونا چاہیے بھی کافر ہوندیاں جو مرضی بندہ کر لینا جدن وہ اسلام لیا پچھلے کاغذ اللہ ساڑ دینا اور اسی طرح جدوں ہجرت کرتا کوئی آدمی اپنا کاروبار رشتہ دار چھڈ کے اللہ دے دین لی پردیس میں چلا جاتا اور کوئی پتہ نہیں اتنے ٹھکانا ملوں گا یا نہیں کی حالات ہون گے اور یہ ہجرت ایڈا اوکھا امتحان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے کسے تو بہت بنیا بھی بھن دے کر گئے ہوئے وہ نہیں کوئی بھی ٹھیک جس گل نے انہوں نے اثر کیتا ورنہ انہیں دشمن سی مسلمان 6 سال انہیں ماریا مسلمان حضرت عمر ایڈا ظلم کسے بھی نہیں کیتا جنہ انہیں کیتا غلاماں اور لونڈیاں نو مارنا پھر لاٹھی رکھ دینی آکھنا تے یہ نہ سمجھا میں ترس آ گیا تھک گیا ذرا سا لے لاں بہت ظلم کر مگر ایک دن اپنے ایک رشتہ داراں دے گھر گئے وہ بچی لیلا جڑی سے اپنا بوریا بستر بن دی سی اس وی حضرت عمر نے پوچھا لیلا یہ کی گل ہے انہوں نے آخیا عمر تسی یہ شاید ساڈا جینا حرام کر دیا اللہ دے دین تے عمل نہیں کرن دے اسی ہن اپنے نبی کو پوچھ لیا تو انہوں نے آخیا چھڈ دیو سب کچھ دریا پار دلان سمندر حبشہ چلے اتنے انصاف والا بادشاہ کوئی سکھ دے ساہ ہون گے میں تو جا نہیں سکتا جب تک حکم نہیں آتا تسی چلے بیا گھر بار پیا جے اس لیلا نے آخیا بیا گھر دے پیا زمین جائیداد سنبھالو عمر اسی اللہ دے دین دی جا رہے اس گل نہ حضرت عمر دا دل ہل گیا کہ یار ساڈے برابر دے شریک سی جائیداداں سی کی دیکھا انہوں نے کہ اللہ دے دین دی پردیس نو چلے اس صرف یہ کہہ کے کھڑو نہیں سکیا کہ لیلا محسوس نہ کر لے بے عمر بھی کم گیا صرف اینا کیا بھی اچھا اللہ تمہارے نال مگر سوچیا پھر سے آ کے کلمہ پڑھ لیا اس تو ہجرت دوسری گل آپ نے کہی ایک اسلام ہے دوسرا جب اپنا سب کچھ چھڈ کے کوئی اللہ دے دین ٹرتا نا سوکھی گل نہیں زمین ہوں جائیداد ہوں جتھے جمیا پڑیا چھڈ دیندا کہ نہیں میں ملک چھڈیا میں اللہ دے دین نو نہیں چھڈنا جو یہ دونوں گلاں اوکھیاں کافراں دے گھر جمیا آدمی جڑا وہ اسلام بڑی اوکھی گل ہے کتوں انہوں ہدایت ہوئے اپنی جگہ پکے ہوں اور ہجرت بھی کوئی کھیل نہیں کہ آدمی گھر بار چھڈ کے رشتہ دار چھڈ کے ٹر پوے بڑی وڈی بہادری تے قربانی تیسری خیر ماڑیاں نہیں آپ نے آخیا کہ عمر تینوں پتہ نہیں جدو آدمی حج کردا
وہ بھی پہلے سارے عمل جڑے اللہ انہوں نے ختم کر دیا۔ یہ سارے ماڑیاں نہیں نکل آیا بھائی چلو اسلام لیا جوگے نہیں، ہجرتاں کرن جوگے نہیں، اینا تو ہے نا تسی مکے آ جاؤ معاف کر دو۔ اور نال اللہ دے رسول علیہ السلام دا شہر ہے مدینہ منورہ، ٹھیک ہے مدینہ جانا نہ حج ہے نہ عمرہ دے کوئی حصہ نہیں، مگر کلمہ گو جڑا اللہ دے رسول مندا کبھی بھی نہیں ہو سکتا مدینہ ویکھن تو بغیر آ جائے، مان ہی نہیں سکتا، اینی محبت ہے حضور پاک نہ چھڈ نہیں سکتا، جانا پہ پیار نہ جانا۔ اور امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے مسیر الغرام الساکن الی اشرف الاماکن، کہ دنیا دا جڑا سارا تو اعلیٰ مقام نا مکہ مدینہ، وہ لیے میں تہاڈی اگ پڑکاواں، اے نا دا ترجمہ ہے کہ تسی ٹھنڈے پی گئے، انہاں کوڑیاں نوں ذرا پکھاواں تے اٹھاواں تانوں تے مکے نوں جاؤ مسیر الغرام الساکن، کہ جڑا جوش ذرا ٹھنڈا ہویا نا اینوں ابھاراں میں، یہ ہوئی پیار محبت دیاں گلاں۔ وہ پھر سناؤں دے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ خلیفہ سے تے شام دارالحکومت، اتوں پھر ایک وفد بنا کے ڈاک کچھ بندیاں دا دستہ پولیس سے اپنے سپاہی اچیچا مدینہ ہر سال بھیجتے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی صرف ایک ڈیوٹی سی کہ تسی مدینہ شریف جا کے سرکار دوارن سرسن دے حضور کھڑے ہونا، روضہ پاک سے کھڑے ہوئے ہو تے عمر بن عبدالعزیز دا سلام پہنچایا۔ میں اگر اس سال نہیں جا سکیا تو میرا سلام حضور تک پہنچانا بڑی بڑی گل، ایک امتی حضور دے سامنے کھڑا ہوئے سلام کہے اور اللہ دے رسول سن اور انہوں جواب دے دیں، یہ تو بڑی گل کی۔ بہر سلام مکن رنجا جواب لب کہ سد سلام ہے مرا بس جگہ جواب۔ اللہ دا بندہ آدھا تو اللہ دے رسول فرمایا فرشتے مینوں سلام پہنچاؤندے رہندے پاویں اتھے بیٹھا پڑھنا، تے میں آنا اللہ دے رسول ہر ویری پاویں اپنے لباں نوں تکلیف نہ دیو، میرے ہر سلام دا جواب بے شک نہ دیو، میرے لکھاں سلاماں دا عمر پر ایک ہی جواب دے، کہہ دیو بے امتی اگر تو میرے تے سلام بھیجدا تیرے تے بھی رب دا سلام ہو۔ مسلمانوں بہت بڑا زبردست حکمران ہوا، خلیفے کمزور ہو گئے عباسی دور سے، بڑا انعام انہوں کا نام رہ گیا جویں صدر مملک ہوندا، مگر اقتدار سارا سلاطین کو چلا گیا، انہوں نے ملوک اور سلاطین ایک نواں عہدہ نکل آیا، اختیار سارا انہوں دا حکم انہوں دا چلتا، خلیفے دا احترام کی کر دے۔ یہاں چ خاندان سلجوکی ہوا، بہت مشہور خاندان رہا، پورے زور شور نہ انہوں نے حکومت کی۔ انہوں سلاجکا چ ایک ملک شاہ ہوا، بہت ڈاڈا بادشاہ، وہ ایک قصہ اور بھی میں سنانا چاہنا تاکہ ایمان تازہ ہوئے۔ ملک شاہ کا ہی زمانہ سی تو وہ سپاہی جڑے فوجی انہوں نے ایک جگہ جا کے کیمپ لگایا، وگڑے لوگ ہوں ہر محکمے اچھے بھی ہوں، وہ کچھ سپاہی نکلے، وہ ایک بیوہ عورت سی جہاں نا گزارا صرف ایک گائے تے سی، گاں سی ایک جی دودھ ویچ کے گزارا کرتی، یہاں جا کے گاں پھڑی تباہ کر کے کھا گئے، کباب بنائے کھا گئے، بیوہ بھی نہیں سنی کسی، وہ سارے کیمپ پھری کسی افسر گل نہیں سنی، سب جن سی کپتان بھی تو وگڑیا نے تکے دے۔ آخر ان ماں نے جدو اپنی فریاد سنائی، ایک بندے نے انہوں مشورہ دیتا، اماں تینوں میں ایک گل دسنا، تیری گل کسی نہیں سننی، ہر روز اثر تو بعد ملک شاہ نہ شکار نوں نکلدا تے فلانے پل تھانی نکلدا، تو اس پل تے کھڑی ہو جا، جدو گزر لگے نا تو لگام پھڑ لیں، آ فکرہ تو کہہ دی کام ہو جانا۔ ملک شاہ سواری سے نکلیا تو نال ہی سارے پاس، اماں نے لگام پھڑ لی، انہیں کہا ماں کی کسا، انہیں کہا اس طرح پہلے یہی کیا انہیں بے میرے نہ اس پل پہ انصاف کرنا ہی کہ پل سرات پہ کرنا ہی، اے اس بندے سمجھاتی سی گیا کم گیا، انہیں کہا ماں پل سرات پہ میرے پلے کی ہونا جڑا میں حساب کرنا، جو کرنا اتنے کر، کی کرنا ہویا انہیں دسیا، اسے بھی حکم جاری کیتا بے انہوں 10 گاں دیو اور وہ سپاہی جڑے ان کا پتہ کر کے انہوں ٹنگ دیو، یہ ظلم کر کے ملک شاہ تھی چاہتے جی جہنم چلا دے۔ ایسا بادشاہ جو قصہ امام ذہبی رحمۃ اللہ لکھا، یہ میں اپنے اور تھوڑے سمجھنا ایمان تازہ کر لیا، یہ گلاں کوئی نمیاں نہیں، سب پتہ مدینہ شریف کی ہے، مگر وہ انگارے جڑے نا بجھ جاندے نا جدوں وہ سے انہوں نے پکاؤ لی نا، گاہے گاہے باد خائیں قصہ پاریاں، یہ پرانیاں گلاں سننیاں پیندیاں، ایمان کچھ تازہ ہو۔ تو امام ذہبی نے سیر علام لکھی ہے، بہت جلداں، ایک بندہ اللہ دا اٹھیا جن نے ایک جلد دا خلاصہ کر لیا، بڑی محنت کی جڑیاں وچوں چھوٹی چھوٹی جیاں گلاں سی انہوں نے ایک تھاں لکھ دیا، تو اتنے پھر لکھ دے کہ حاجی جڑے سی نا وہ چل پے، حج کا زمانہ آ گیا، شیعہ سلطان الکبیر جلال الدولہ ابو الفتح ملک شاہ السلجوقیہ ترکی رقبہ رات،
عراق تو جڑا وفد چلیا نا حاجیاں دا کافر، اسے کافراں دے طور چلدے سی، بہت دنیا کٹھی ہو کے انہاں نوں رخصت کر لی ملک شاہ آیا، بادشاہ سی، عراقی وفد جڑا حاجی تیار ہے، وقف یتمر الحجاج، پھر وہ حاجیاں نوں کافی دیر تک پیش نہ رہا، فرقہ طبیعت جڑی سی نرم ہو گئی، رونا آ گیا، نادالا سواری تو اتریا وہ سجدہ تے سجدے پہ گیا، واپس وجہ اور اپنے چہرے نو ادھر ادھر مٹی سے ملیا، وہ بکا اور بہت رویا، بکا بلا جمعیہ، اور اپنی فارسی زبان کیا بلغوا سلامی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقولوا مدینہ جاؤ گے نا تو اللہ دے رسول نے میرا سلام پہنچاؤ، اور یہ گل کہو عبداللہ صلاح بک ابوالفضل یخدم و یقول کہ گناہ گار تیرا نوکر ملک شاہ تیرا نوکر ہے، اور وہ کہن سی سانوں کہ اللہ دے رسول علیہ السلام یا نبی اللہ لو کنتم یسلو تلک الحضرات المقدسہ کنتو فی الصحبہ، میں اگر گناہ گار اس لائق ہوں نا کہ مدینے چ رہ سکا، میں اپنے آپ کو ناپاک سمجھا بے اس پاک زمین یار میرا رہنا کوئی ٹھیک ہے، حالانکہ ایڈا نیک سی آندا میں اگر اس قابل ہوں کہ اس پاک جگہ میں رہندا کہ یا رسول اللہ میں تہاڈی خدمت ہی حاضر رہندا، فضل الناس جدوں نے گلاں کہیاں تو اسے پھر سارا مجموعہ ہزارہ حاجی جڑا سی بہت چیخ کر رویا، بکاؤ روئے و دور دعاواں منگیاں، اس تو اللہ اور اللہ دے رسول نوں ساڑیاں عبادتاں اور نمازاں روزیاں دی ایڈی لوڑ نہیں جنی محبت دی لوڑ ہے، جویں حضرت حافظ شیرازی فرماؤندے دن قیامت دے جدوں عمل پیش ہوئے، کوئی نمازاں لے آیا، کوئی روزے لے آیا، کوئی جز محبت ہر سے بردم سود در محشر نہ دار، جن بھی عمل میں اتنے لگیا نا کوئی کم نہیں آئی سوائے محبت دی، محبت جدوں آئی نا کہ میں تیرے نال اللہ محبت کردا سی، تیرے رسول نال محبت کردا، جز محبت ہر سے بردم سود در محشر نہ دار، کسے عمل نے فائدہ نہ دیتا سوائے محبت ہے، دین و دانش اور رضا کردن کسب چیزیں برندار، دین اور علم اور عقل اور کتاباں سب سنائیاں پر میں کوڑی دا بھی مر نہیں دا، یہ کوئی شے نہیں مینوں چاہیے، محبت ہے سی تیرے لیے، اس تو اسلام جڑا ہے باتاں لیے نماز روزے سب تدے کام آنے جے انہاں دے اندر محبت نظر آئی، سجدے کیتے تے اللہ دی محبت پاروں بھی انے احسان ہو دے انیاں نعمتاں میں وہ شکر گزار نہ کروں، رسول اللہ دے درود پڑھیا بے اس پاروں بھی جنت دا رستہ انہاں دے پاروں ملیا، ورنہ جی پتہ نہیں کس خارج کرتے، محبت بنیاد۔ اے دوسرا واقعہ امام محب الدین تبری رحمۃ اللہ نے، اے میرے کو بہت پرانی ہے مگر ہن بچے نے ایک عاشق بیٹھا مینوں ایک تازہ نسخہ بھی لیا تھا، وہ پیا وہ میں پرانا ہی لیا، کئی سال مسجد حرام کے امام رہے، انہاں دا خاندان 2 صدیاں مکہ معظمہ دی مسجد حرام میں رہے، تبری لوگ، تو محب الدین تبری رحمۃ اللہ نے القراء لقاصد ام القرا لکھی کہ جڑا ساریاں بستیاں دا مرکز ہے نا مکہ، جڑا بندہ او دا ارادہ کردا اس کے لیے ضیافت، یہ نام دا ترجمہ، یہ پڑھے کوئی شے حج دی باہر نہیں رہو، جو بھی کسی امام عالم لکھیا سب یہ جمع، بڑی اللہ دا بندہ قبر چلا گیا، مولانا محمد شریف اشرف رحمۃ اللہ علیہ دسوئے دے سی، اتنے جناح کالونی جمع پڑھاؤندے رہے، یہ اس زمانے مکہ معظمہ درس دیندے سی حاجیاں، یہ کتاب انہاں دے کول سی، اتنے ہی لوگوں مسئلے دسدے سی، میں ایک مسئلے تے انہوں نے آخیا بھی نہیں یہ تہاڈا نہیں ٹھیک من گیا، انہوں نے آخیا باقی حدیث ضعیف ہے، میں نہ سناؤ، پھر مینوں پھر گھر لے گیا، نالے کھانا کھوایا، نالے اپنی کتاب مینوں تحفہ دے دی، اجے تک مینوں یاد، میں 26 سال دا سی، یہ اندر امام محب الدین تبری لکھدے ہیں، اے جڑا اصل حج عمرے وہ گلاں سنا رہا، بیویں جڑا نا چکر لیا تو کچھ نہیں، وچ کوئی جان بھی ہے، چھلکا ہوے وچ مغز نہ ہوے، وہ بادام کہڑے کام دا، ہاں دل چ اللہ تعالیٰ دا پیار اور دے رسول دی محبت، تو امام لکھدے ہیں کہ عرفات دا دن مک گیا، واپس آ گئے لوگ، رات جڑی سی پھر مزدلفے ٹھہرے، اتوں فجر دی نماز پڑھ کے نکلی، تو ساری رات قال الفریابی کنت بمزدلفہ وہی اللیل، امام فریابی فرماؤندے کہ مزدلفے میں رات جاگدا رہا، فیضا مرادن تسلی علی الصباح، تو میں ایک عورت نوں ویکھیا کہ وہ سویر تک نہ جاگدی رہی تے نفل پڑھ دی رہی، شیخن، اور وہ ایک بڑھا بھی سی، یہ عورت نماز پڑھ دی رہی، بڑھے نے نماز کوئی نہیں پڑھی، وہ بیٹھا رہا، یقول تو سمیت یقول، جدوں دن چڑھن دا ویلا ہویا نا تو اس بڑھے نے اسے دعا کی،
امام نے انہوں یاد کر لیا اور لکھ دیتا، دیکھو اس اللہ کس طرح راضی کی، اللہم انک جئناک من حیث تعلم، انہیں آخیا اللہ تو جاننا ہے بس کتوں آیا، کتنی دور ملک ہے، تو عمر ساری کی ہے ہونا سی، وحججناک ما امرتنا، تو حکم دیتا تو اسی حاضری آ گئے، یہ بھی بوڑھی ہوئی ہے میں بھی وقفناک ما دللتنا، جس طرح تو دسیا اتنا اسی عرفات بھی ٹھہرے ہیں، مزدلفے بھی ٹھہرے، وقد رأینا اہل الدنیا اذا شاب المملوک فی خدمت تضمم دنیا دے بندیاں دی مثال دے کے وکھیا اسی دنیا چ انساناں نوں ویکھنے تو کہ رب ہے، جدوں کوئی نوکر خدمت کردا بڑھا ہو جائے تے ہن خدمت دے لائق نہ رہے تے کئی تے لوگ کمینے گڑوں لا دیندے بے نوں بیچ دیو جی پیسے وٹ لو، مگر آندا شریف لوگاں نوں اسی ویکھیا بے نوں برائی جان دے ہن اس بڈھے نوں آخر میں ٹکا دئیے، انہوں رکھ دے کوڑ دی خدمت کر دے، ویچ دے نہیں، وقد شبنا فی خدمتک آتقنا، تے اسی بھی تیری خدمت کردیاں بڈھے ہو چکے ہیں، ہڈیاں ساڈیاں کمزور ہو چکیاں، تے اسی دوویں جنے ایس عمر چ آئے، اس تو وہ سردار جمیں غلاماں نوں دھکا نہیں نہ دیندے، تو مہربانی فرما تے سانوں دواں نوں جہنم تو آزاد کر دے، اس طرح میرے بھرا عزیزو یہ ہر سال جڑا اللہ تعالیٰ نے چکر رکھ لیا، کچھ جاندے ہیں کچھ پیچھے انہوں نے ٹورتے ہیں، سلسلہ چلتا رہتا، ایک ایسا کرنٹ ہے جان والے اپنی جگہ ہے، ٹورن والے پھر آیاں نوں ملن والے کئی مہینے بات چیت اللہ دی اور رسول دی چلتی رہتی ہے، یہ صرف اس طرح مسلمانوں دے اندر درجہ حرارت جڑا وہ گھٹ نہ جائے، کچھ نہ کچھ اللہ رسول کی محبت باقی رہے اور انہوں یاد رہے۔ ایک اور بات وہ بھی اسی سلسلے کی ہے، مولوی صاحب جنہوں نے میرے خلاف رسالہ لکھا انہوں نے ایک گل صرف سچی لکھی، واقعہ میرا ہی صحیح ہے مگر میرے بیان کرنے سے خلل ہو گیا، وہ اپنی جگہ دشمنی نہ جو مرضی رنگ دیں نہیں، انہوں کی اپنی مرضی، ورنہ گل کچھ نہیں ہوتی، نیک نیچی نہ گل کرے تو معمولی ہوتی، خراب کرنا چاہے تو خراب کرے، ہوں یہو جی نیت ہوے تو بڑے بڑیاں دا آدمی گریبان پھڑ سکتا ہے۔ امام ابن تیمیہ ایڈے امام ہے، امام ابن کثیر اپنی کتابیں لکھ دے، صحیح بخاری چاہتا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا جڑا لشکر سب تو پہلا قسطنطنیہ چڑھائی کرو گا بخشیا، یہ چوئی لوگ عزیز کی نجات دا کر دے، ہوں تسی گواہ ہو سارا جان سن لے، عبداللہ بن عمر دا کتے بھی نہیں، دنیا کی کسی کتاب چ انہیں حدیث نہیں بیان کی، نہ بخاری جگہ نشان، ایڈے دو امام لکھی جاندے ہیں، اور یہ جڑا سال بعد ساڈا رسالہ آیا حدیثاں دا نکلدا محرم وہ نہیں کہ بخاری چ ابن عمر، وہ کیڑی بخاری چ ابن عمر، یہ حضرت ام حرام دی گل ٹھیک ہے مگر نہ غلط ہے، اس میرے کو بھی اگر غلط ہو جائے تو قیامت برپا کرنی ہے، رسالے کی لوڑ نہیں، کہہ جو انسان ہے تو نہیں نہ ٹھیک لیا کچھ نہیں۔ اسی طرح کتاب المغازی امام بخاری نے ایک حدیث لکھا عمر بئی بنت معوذہ کہ وہ فلاں دی ماں ہے، سارے علماء نے آخیا نسخے غلط ہے، وہ کوئی نہیں دی ماں، وہ تو ام حارثہ ہے، تو انسانوں کو غلطیاں بھی ہوندیاں سب کچھ نہیں، تو قصہ بالکل ٹھیک ہے، ایمان نوں تازہ کرن مگر اگے پیچھے ہو گئے۔ اے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے گلستان بوستان دونوں ہی ہیں، پہلا گلستان پھر بوستان، اور یہ کتاباں اس اللہ کے بندے ایسیاں لکھیاں بھی دنیا کی شاید ہی کوئی زبان ہوے جہاں ترجمہ نہیں ہے، مسلمانوں نے کیتا تو کافراں نے بھی، یہ سعدی نے یار موتی پرو دیتی۔ یہ ایک باب 8 باب یہ گلستان جنہاں باب دوم در اخلاق درویشاں، آندا دوسرا چیپٹر میں لکھ رہا کہ اللہ دے جڑے نیک اور درویش بندے ہیں انہاں دا کی حال ہوندا، یہ اندر ہی لکھ دے حکایت درویش را دیدم کہ سربراستان کعبہ میں ملید و میں نالید و می گفت کہ یا غفور یا رحیم تو دانی کا دلوں مجہول کیا ہے، کہ میں ایک درویش نوں ویکھیا کہ کعبے دے دروازے تے انہیں سر رکھیا سی، نالے ملدا سی نالے روندا سی، اور یہ کہہ رہا سی کہ اے غفور رحیم خدا تو جاننا ہی ہے، بندے نوں تو خود قرآن کیا کہ انسان ظالم اور جاہل ہے، تے ظالم جاہل نے پھر ظلم ہی کرنے ہوندے، جہالت ہی کرنی ہوندی، اس تو جو ساڈے کو ہویا ہے اسی کیوں بہانے بنائیے بھی نہیں ہوئے، معافی چاہنے۔ وہ اگے پھر لکھنا شعر بھی لکھے بردر کعبہ سائل دینے کہ ہمیں گفتمی گئی سے خوش، کہ کعبے دے دروازے تے کسی سائل نوں ویکھیا دعا کرن کو روندا سی اور کہہ رہا سی من نہ گویم کہ تا تم پذیر، میری دعائیں نہیں میریاں نیکیاں قبول کر لیکن میرے پلے کوئی نہیں، قلم عفو بر گناہم کاش، نیکیاں دی بجائے نہ میرے گناہ تے قلم معافی دا پھیر دے، اینی بڑی گل اعلیٰ حضرت کہنا کوئی بڑی گل نہیں، آخر بہت بڑے عالم سی مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ،
اپنے بارے انہوں نے کیا مینوں تو زیادہ کہنا چاہیے گناہ ہے رضا کا حساب کیا اللہ تم جے رضا دے گناہ دا حساب کرے تو کی حساب کرنا میں آپ مننا گناہ ہے رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھوں سے ہے سوا میں آپ مننا کہ لکھاں تو زیادہ مگر اے کریم تیرے عفو کا حساب ہے نہ شمار ہے مگر تیری رحمت کا کوئی حد بننا ہی کوئی نہیں اس تو بندے دے گناہ نو کی یہ ہوئی ساری فرماؤں دے اس سائل نو ویکھیا درویش نو کہ وہ روندا سی یہ کہندا میں نہیں آندا بھی نیکیاں قبول کر نیکیاں کی ہے میرے پلے قلم معافی دا پھیر اگے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دی گل سی وہ میں کہہ بیٹھا بھی وہ شیخ صاحب جی نے انہوں نے جا کے ویکھیا نہیں شیخ نے نہیں سی ویکھیا لوگاں ویکھیا سی گل ٹھیک سی مگر آپ حضرت صاحب نے جو اعتراض کیتا اللہ پناہ دے اللہ نے اس طرح ذلیل کیتا کہ کہندا ساجی 632 سال بعد پیدا ہوا اے بری نیت دا نتیجہ کہ میری غلطی صرف سی نہ وہ بندیاں نے ویکھیا ساری 632 سال بعد بنا ایڈا وڈے عالم کئی مدت لگے رہے عالم جڑے لکھن لی میرے خلاف انہاں بھی نہیں پتا بھی شیخ دی پیدائش حضرت عبدالقادر جی تو بعد صرف 130 سال ہے 632 سال کا کوئی عرصہ نہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی 561 ہجری فوت ہوئے تو شیخ سادی رحمت اللہ 691 ہجری پیدا ہوئے 130 سال کا فرق ہے تو آپ ایڈی وڈی غلطی کہ 632 سال کا فرق مگر ہمیں نیتاں بد انہوں بدنام کرنا اور کوئی نہیں حکایت وہ بھی بڑی پیاری حکایت عبدالقادر گیلانی کا دیدن رحمت اللہ علیہ لوگوں نے ویکھیا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر نے در حرم کعبہ خانہ کعبہ دا حرم ہے روح برحسان ہادہ بود کینکریاں جڑیاں سے اس زمانے پراٹاں تے فرش لگ گیا کینکریاں تے تپدیاں تے سر رکھیا ومی گفت اور کہہ رہا سی اے خدا بندہ بخشا اے اللہ مینوں معاف کرنی واگر مستوجب حقوقتم مرا روزے کم نابینا برنگیز اور اگر میں سزا دے لائق ہی سمجھا جانا نہ معافی دے لائق نہیں تو یہ نہیں میری محنت ہے بھی دن قیامت دے پھر مینوں انا اٹھائیں تا در روبے نیکاں شرمسار نہ باش تاکہ خدا دے نیک بندے نوں ویکھ ویکھ کے اس میں شرمسار نہ ہواں بھی ہن کہڑے منہ نہ انہاں میں اپنا منہ بھام چلا نہ کر رہی بھی جو مرضی پھر دنیا ویکھے میں نہ کم از کم ویکھ سکاں میری کی رسوائی اور ذلت ہوئی اس واقعہ صرف یہ نہیں پا رہا بھی سادی دا میں کیا بھی انہیں ویکھیا نہیں وہ واقعی ٹھیک نہیں مگر تہاڈا بھی 632 سال بعد کہنا اس تو زیادہ غلط توڑ ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے جڑے بھی لوگوں سے ہمت اور طاقت نا کوئی نہ آکھے میں تیاں ویاونیاں میں کم کہ سب نامرادہ دیاں گلاں اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جدوں آن جان دا خرچ بند ہے تے تہاڈی غیر حاضری جڑے 2-4 مہینے یا تھوڑا وقت ہے تہاڈے بال بچے دی خرچہ ہوے تے حج فرض ہے اتنا ہی مر جاؤ گے تہاڈی نجات نہیں ہونی بالکل اللہ نے معافی نہیں دینی اور یہ سارے کام اللہ نے تہاڈے کر دینے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں پانی من اراد الحج فلیتعجل جدوں فرض ہوا تو پہلا یہ کرو باقی کاماں دا ذمہ اللہ نے آپ پہ لینا کاروبار بھی ٹھیک ہو جانے سارے اسے سوچ پہ رہو ایک روایت دے اندر آਉਂਦਾ جڑے آندے نا پھر جاواں گے وہ کام اتنا ہی رہندا تے لوگ حج کر کے بھی مڑاؤندے یہ کر بھی نہ سکیا اس دوران فائدہ کی ہے اللہ تعالیٰ دا نام لو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وعید تو ڈرو کہ میں چاہنا ہے کہ علاقیاں بھیجاں جڑے لسٹاں تیار کرن ووٹراں دی طرح اور پتہ کرن کہ مالدار ہوندے ہویا کہڑے لوگ حج اور عمرے تے نہیں گئے انہاں نوں میں ذمہ قرار دے کے انہاں تے جزیہ عائد کرن جڑا کافراں تے ٹیکس لگدا نا یہ انہاں تے لا دیاں اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کیا جڑا یہو جہا مالدار بغیر حج تو مریا تسی وہ جنازے دے 3 باری اگر قسم کھا کے کہہ دیں کہ اللہ دی قسم ہے کافر مریا تو تسی اپنی قسم جھوٹے نہیں کی ایمان ہے وہ کہ اللہ دے گھر دا شوق بھی نہیں پیدا ہوا اور اللہ دے رسول دے شہر دی زیارت دا نہیں ہوا اللہ توفیق دے جڑے جا سکتے جاؤ جان والے جڑے انہوں بھی یاد کرن ایک گل جڑی ہے سارے جنے جان والے میں کہوں گا بھی اسی اپنے حج عمرے اگے کر چکے ہن جڑا حج عمرہ ہے نہیں وچوں کر لینا اپنے آپ کو یہ بری گل ہے اسی آپ بھی محتاج مگر جس طرح اہل بیت نے فرمایا جب ایک بندے نے آخیا حضرت میں ماں نہیں کرنا چاہتا کیا چھڑ یار حد بندیاں تو آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جنے ہونے نا مرد عورتاں سب دی ایک عمرے چ نہیں کیا اللہ نے وہ سارے انہوں نے بھی ایک دے دینا تو تیرا بھی ثواب کٹنا کوئی نہیں یہ ہوئی حج اور مدینہ شریف بھی جائے ایک آدمی نے مسجد نبی حضرت امام موسیٰ کاظم نے آخیا مینوں کسی بندے نے آخیا سی سلام کہی مینوں یاد نہیں رہا یا یاد نہیں رہتا تو مڑ کے آواں کی کہاں آپ نے کہا تو سلام ہی ادا کیا کرنا السلام علیکہ یا رسول اللہ منی و والدیہ و ولدی و زوجتی و حامتی و اہل بلدی اب یہ واسطہ مرا بے واجب اے اللہ دے رسول میری طرفوں تو سلام ہے
میرے ماں باپ کی طرفوں بھی ہیں، میری بیوی والوں بھی ہیں، میری اولاد والوں بھی ہیں، میرے دوستاں یاراں والوں بھی ہیں، تے میرے شہر دے جننے سی نا پاویں گورے تے پاویں کالے، پھر تو آ کے بشا قسم کھا دیں تیرا بھی کیا چل بچے وہ بھی آ گیا، نہ لین کی کہڑی ضرورت ہے۔ توفیق دے اللہ مدینہ منورہ پہنچائے، مکہ معظمہ پہنچائے، قصہ ہو جائے پاک، پچھلے گناہ صاف ہو جان۔ حضرت ابو ذر غفاری جب دیکھا لوگ مکے آ رہے، پوچھا وہ کیویں گئے سی؟ تجارت لی گیا، کوئی اور شوق سی؟ کیا نہیں، صرف اللہ دے دربار حاضری ہوئی تے گناہ معافی دی۔ فرمایا استان فلامر گاہ ہوں کام ٹھیک کرے ہو، فاما ما مضافقت پھر جو پیچھے گزر گیا نا وہ حساب ہو گیا ٹھیک، گاہ سنبھل کے رہنا دے۔ اللہ سب نے جی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہ اکبر۔ سن لیا نا 3 جمعے رہ گئے، ایک تے گزر گیا، 2 رہ گئے، تے 3 جمعے میرے تے قرض آ گیا۔ بچیاں والے نے محنت کر لی تے زندگی کا اعتبار کوئی نہیں۔ معاملہ تو یہ نا جیندے رہے تے ملیں گے لکھ واری، مر گئے تے کہیں درود میرا۔ تازہ حادثہ جڑا ساڈے اپنے اتنے محلے چیا مل ٹاؤن، سن لیا تھی کہ کس طرح بچے جڑے انہوں نے ماواں نے نوا تو خوشبو لا کے اچھے کپڑے پہنا کے رخصت کیا، اگلے دن لاشاں آ گئی، ٹکڑے ہو گئے بیچارے۔ اس تو کون جان رہا کی بننا؟ ہر وقت آدمی اللہ تعالیٰ تو ڈرتا رہے، تیاری کرے۔ تو اج بھی اللہ دے نیک بندے انہوں میرے بھائی بھی جائے گا سمجھا، اس آخیا بھی سی یار محنت زیادہ کریں، میں غریب آدمی کچھ ہو جائے، اس تو نہ کم از کم 60,000 کی رقم پوری کر دیو۔ یہ اس میرے بھائی تے احسان ہے، بلکہ میرے تے احسان ہے، بڑا مان ہے انہوں بھی تو کہیں گا تو انشاءاللہ یہ رقم پوری ہو جائے گی۔ امید ہے بھی تسی میرے اینے ساتھی بیٹھے دے 60,000 والی کوئی گل نہیں، پورا کر دیں۔ یہ صرف ان بچیاں دے جمعے ہیں، اور کوئی نہیں۔ اور اپنے آپ کو تیار رکھو، تواڈے مانا چونا مسکین بچیاں دا حصہ میری تواڈیاں بیٹیاں عزت آبرو اپنے گھراں چلیاں جانگیاں، انشاءاللہ انہوں دی دعاؤں میرے تواڈی نجات دا باعث بنیں۔ ہمت کر کے ساتھ دینا۔ اے کی سی ہمارے دوست، سب کے دوست عبد المجید چغتائی صاحب اسپتال میں داخل ہیں، ان کی صحت بالکل چغتائی صاحب میرے بھی دوست ہیں، انہوں نے بچے نے لکھا کہ انہوں نے شفا دی دعا کرو نماز تو بعد۔ اے مولانا فقیر اللہ صاحب کو کتاباں دے گلدستہ ہے تو ادھر دوسریاں ان دے بارے چاہتے بھی ویخ کے پسند کر کے رہی۔ جب گلدستہ ہے تو میں کئی جمعے ہوئے بیان کیتا بھی ہر بندے نو خریدنی چاہیے۔ بے آخر وہ گناہ کہڑا سی جس پر عرب دے لوگوں اللہ نے مشرک کیا؟ جدوں کہ قرآن آندا جے پوچھو انہوں زمین آسمان کن بنائے آدھے اللہ نے، رزق کون دیندا؟ سب قرآن سے جنہوں نے اسی بت پرستاں نے زندگی موت کے دے، پھر اللہ نے مشرک کیا۔ بلکہ حدیثاں تو پتہ لگتا انہوں نے صحابی نماز بھی پڑھتے تھی، عقیقہ کرتے تھی، ختم کیوں مشرک قرار پائے؟ اور اس تو پڑھنی ہے پتہ لگے بھی اسی اپنے تھان سے مطمئن ہاں بھی شرک سارے نہیں آ سکتا، آ گیا ہوا وہ جرم اسی کر رہے ہیں کہ بت نہیں سارے کو قبراں ہے اسی انہوں نے وہ دیتا درجہ جڑا وہ بتاں دیں کہ اتوں مدنہ منگتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نظراں نیازاں چڑھانے۔ ایک گلدستہ ہے توحید ہر بندے کی ضرورت ہے۔ آخر وہ جرم کہڑا سی جی تو انہوں نے اللہ نے مشرک کیا اور آخیا انہوں نے جنت حرام ہے؟ جدوں اللہ نو منتے سی، قیامت کا بھی بہت سارے اقرار کرتے تھی، نیکیاں کرتے، تو مولانا کوئی تمہیں مل جان گیا لے لیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کی شاید اپنے دوست نے لکھ کے بھیجا، خدا کے بعد محبت اگر نہ ہو ان سے تو تھی سمجھتے جی اللہ دے رسول اللہ السلام دی گل، خدا کے بعد محبت اگر نہ ہو ان سے تو بے فائدہ ہے حج و زکوٰۃ و روزہ و نماز۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ پھر ہمیں نا بے جان چیزاں رہ جائیں کچھ نہیں۔ پھر وہ اعلیٰ حضرت کی یاد آئے کہ لوڈ شیڈنگ ہوئی کیویں پریشان ہے، قبر جانا اندھیرا ہی نہیں رہا، ظلمت ہی ظلمت۔ تو اسے فرماندے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، حضور دے چہرے دی محبت لے کے ٹرے دنیا تو، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اس چراغ نو سینے جلاؤ۔ یہ وہابی سنی شیعہ بریلوی سب گلاں ایویں ہی ایویں امت نو لوگ ٹکڑے کرتے پھرتے، سب مسلم ہے، بھائی ہے۔ گل سمجھ سے فرق ہو گیا، کسی نے سمجھ آئی آ سیدہ ترجمہ کہ کافر کوئی نہیں مرنا چاہتا، تو نہ انشاءاللہ کافر نکلنے ہیں۔ سب تے حضور نے ہاتھ رکھ دینا کہ میری امت جی اے جنت دے دروازے بڑھو، نہ اے مسجداں نو ٹکڑے کرو، اے فلانے دی مسجد ہے فلانا امام ہے، کعبے نو منہ
قرآن کسی امام نے تھی ویکھیا بریلوی ہے جو بندی جو گرنتھ پڑھتا ہو قرآن تے تلاوت کر رہا ہوں کیوں تاری نماز نہیں ہوندی؟ ایسا مسئلہ شیطانہ نے ایجاد کیتا میں ٹکڑے کر کے امت نال جا کے پڑھ دے ابھی مسجد کی پیشانی تے کی لکھیا کنہ دی مطلب کنہ دی کہ مسلمانوں دی کوئی سکھ ہندوؤں دی توبہ توبہ اللہ توفیق دے محبت کرو رسول اللہ دا رشتہ ہی بڑا وڈا باقی سارے رشتے دے سامنے کوئی نہیں جب انہیں کیا میں تیرے نبی نو مننا ہور کی تعلق چاہیے قربان جاؤ تے بھی شکر ہے میں بھی اللہ دے رسول نو مننا ہے بھی میرا ساتھی ہے اللہ دے رسول دے دامن نو پکڑو اے دے جی میری تہاڈی نجات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم اے کوئی لکھیا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر بھی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے نہ صلاتی و نسکی ہمارا جینا اور مرنا اللہ کے لیے دوالے کمدے تو جانے واری جاواں ماواں اتنے سرتوں کی کوئی شے پھیرنی دوالے ایک گرد گھومنا کعبے دے واری جان والی گل ہے کہ ساری جان قربان ہے تیرے کرتے اسی ویخ دے چکر کٹن دے گرد گھومنے کوئی آدمی ساری عمر کے گل سے جمع رکھا کہ وہ یار ایسے گل سے گھومتا رہتا اس سے گھومنا یہی ہے ویسے بالکل ہر ویلے میرا جینا اور مرنا میری نماز اور روزہ للہ رب العالمین طواف ہے میں جدھر مرضی جاواں اس گھر تو دور نہیں ہونا میں نصیب کرے اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون